ماہ کی تحقیقات اور 20 سال کے مالی معاملات کا جائزہ لینے کے بعد برطانوی عدالت نے شہباز شریف اور ان کے خاندان کو منی لانڈرنگ اور مجرمانہ سرگرمیوں کے الزامات سے بری الذمہ قرار دے دیا۔ عدالت نے منجمد اکاؤنٹس بھی بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ نیشنل کرائم ایجنسی نے شہباز شریف اور ان کے بیٹے سلیمان شریف کے منجمد بینک اکاؤنٹس کی تحقیقاتی رپورٹ ویسٹ منسٹر کورٹ میں جمع کرا دی۔ رپورٹ کے مطابق شہباز شریف اور ان کے خاندان کے بینک اکاؤنٹس میں منی لانڈرنگ، کرپشن اور مجرمانہ سرگرمی کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ شہباز شریف اور سلیمان شہباز کے بینک اکاؤنٹس دسمبر 2019 کو عدالتی حکم پر منجمد کیے گئے تھے۔ برطانوی ایجنسی نے حکومت پاکستان، نیب اور ایسٹ ریکوری یونٹ کی درخواست پر تحقیقات شروع کی تھیں۔ تحقیقات کے دوران شہباز شریف اور شریف خاندان کے برطانیہ اور UAE میں اکاؤنٹس کی چھان بین کی گئی۔ شیخ رشید نے بن مانگے شہباز شریف کو ملک میں شفاف الیکشن کی ضمانت دے دی۔ نون لیگ میں 2 کی بجائے 3 گروپ بننے کی پیش گوئی۔ کہا شہباز شریف اپنے لیے سوچیں، دم کرائیں، شریف خاندان میں وراثت کی لڑائی جاری ہے۔ 2 سال پہلے کہا تھا نون سے میم نکلے گی، اب کچھ اور بھی نکلتا دکھائی دے رہا ہے۔ جعلی ویکسینیشن پر نادرا کا کوئی قصور نہیں، سازش کے تحت پاکستان کے شناختی کارڈ، ویکسینیشن اور پاسپورٹ کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ ایک سوال پر بولے الیکشن کمیشن اور حکومت قریب آ رہے ہیں، جوڈو کراٹے کا ماحول کم ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ نیب چیئرمین کی مدت ملازمت میں غیر قانونی توسیع کی سخت مخالفت کریں گے۔ قانون میں متعین مدت میں توسیع نہیں ہو سکتی۔ تاریخ کے متنازع ترین چیئرمین کی مدت ملازمت میں توسیع کی کوشش کسی صورت منظور نہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر مختلف اشیاء کی قیمتوں میں رواں ماہ چوتھی بار اضافہ، اس بار سفید چنا زد میں آ گیا۔ وزیر اعظم ریلیف پیکج میں شامل 1 کلو سفید چنا 40 روپے مہنگا کر دیا گیا۔ فی کلو قیمت 120 روپے سے بڑھ کر 160 روپے ہو گئی۔ گلگت بلتستان ریجن کے لیے قیمت 125 روپے سے بڑھا کر 165 روپے فی کلو کر دی گئی۔ ترجمان یوٹیلیٹی سٹورز کے مطابق اوپن مارکیٹ میں چنے کی قیمت میں اضافے کے باعث قیمت بڑھائی۔ کراچی میں بادلوں کا تھوڑی سی دیر کا دھواں دھار اسپیل، جہاں جہاں برسے وہاں پانی کر دیا۔ تھوڑی سی دیر کی بارش مسائل کا انبار ساتھ لے آئی۔ کیمپ اسٹیشن پر سرکولر ریلوے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب کے انتظامات متاثر، ٹینٹ اور قالین بھی گئے، پلیٹ فارم پر بنے شیڈز بھی پانی رسنے لگا۔ بارش کے بعد سڑکوں پر پانی کھڑا ہونے وزیر اعظم کی کراچی آمد کے باعث VIP موومنٹ، کراچی پریس کلب کے قریب اسلامی جمعیت طلبہ کے احتجاج کے باعث شارع فیصل سمیت مختلف شاہراہوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ شہریوں کو شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑا، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوا۔ اسلام آباد میں ڈینگی وائرس سے مزید 1 شخص انتقال کر گیا۔ 10 روز میں ڈینگی سے انتقال کرنے والوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ مزید 30 شہری ڈینگی سے متاثر۔ پشاور میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی وائرس کی مزید 250 مریضوں کی تصدیق۔ پنجاب میں ڈینگی کیسز میں مسلسل اضافہ۔ راولپنڈی میں مزید 18 افراد میں ڈینگی وائرس کی تشخیص۔ ڈینگی مریضوں کی تعداد 150 تک پہنچ گئی۔ ڈینگی وائرس صرف پانی میں پرورش پاتا ہے۔ گھر میں اور گھر کے باہر صاف پانی اکٹھا نہ ہونے دیں، احتیاط کریں۔ اداکار عمر شریف کا علاج کے لیے امریکہ روانگی کا معاملہ پیچیدہ ہو گیا۔ ایئر ایمبولینس پہنچ گئی لیکن عمر شریف کی حالت سفر کے قابل نہیں، ان کا دوبارہ ڈائلسس کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق انہیں سفر کے قابل ہونے میں وقت لگے گا۔ ایئر ایمبولینس کراچی میں صرف 12 گھنٹے مزید رکے گی۔ اگر عمر شریف کی حالت نہ سنبھلی تو ایئر ایمبولینس 12 گھنٹے بعد انہیں لیے بغیر لوٹ جائے گی۔ عمر شریف کی اہلیہ زریں عمر نے اپیل کی ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اس معاملے میں مداخلت کریں۔ ایئر ایمبولینس چلی گئی تو دوبارہ بلانے کی صورت میں انہیں نئے سرے سے ادائیگی کرنا ہوگی۔ پہلے بھی ایئر ایمبولینس کی ادائیگی کے کئی دن بعد یہاں پہنچی ہے۔ عمر شریف کی زندگی کے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ سپریم کورٹ میں ملک میں صدارتی نظام کے نفاذ کے لیے دائر درخواستیں ناقابل سماعت قرار۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ صدارتی نظام کے لیے آئین کوئی رہنمائی نہیں کرتا۔ سپریم کورٹ آئین پاکستان کی رہنمائی کے بغیر کسی کارروائی کا اختیار نہیں رکھتی۔ سپریم کورٹ کے پاس سیاسی نظام بدلنے کا کوئی اختیار نہیں۔ صدارتی نظام کے لیے دائر درخواستوں میں اٹھایا گیا نقطہ سیاسی ہے۔
پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی نے کہا ہے کہ ملازمین کو سلیکشن کمیٹی کے ذریعے ملازمت پر رکھا گیا تھا. ملازمین کو رکھنے کے لیے اشتہار دیے گئے تھے. یہ ملازمین MP1 کے نہیں، گریڈ 1 سے 17 کے ملازم تھے. ملازمین کی بحالی کے لیے 2009 میں آرڈیننس جاری ہوا جو بعد میں ایکٹ بنا. جج صاحب نے اپنی ریٹائرمنٹ کے آخری دن پر فیصلہ دیا. وہ ملازمین متاثر ہوئے جنہیں سنا نہیں گیا تھا. ملازمین کی برطرفی المناک کہانی ہے. IMF کی پالیسی میں ڈاؤن سائزنگ شامل ہے. حکومت غریب ملازمین کی بحالی کے لیے قانون سازی کرے. پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شیری رحمان کا کہنا ہے کہ پیٹرول اور بجلی کے بعد حکومت گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنے جا رہی ہے. گھریلو صارفین کے لیے گیس نرخوں میں 35% تک اضافے کی تجویز مسترد کرتے ہیں. مختلف سلیبز میں 550 سے 9,000 روپے سے زائد کا اضافہ ہو جائے گا. پشاور میں بس ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم میں کرونا SOPs کی دھجیاں اڑا دی گئیں. نہ 50% مسافروں کی پابندی، نہ سماجی فاصلے کا خیال اور نہ ہی ماسک کا استعمال. ترجمان ٹرانس پشاور کا کہنا ہے کہ دفتری اوقات میں BRT بسوں میں رش معمول کی بات ہے. BRT میں سفر ویکسینیشن سرٹیفکیٹ سے مشروط ہے. حضرت داتا گنج بخش کے عرس کے موقع پر لاہور میں کل مقامی تعطیل کا اعلان. صوبائی وزیر تعلیم کے مطابق کل شہر کے سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بند رہیں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ افغانستان کی معیشت دیوالیہ ہونے کے قریب ہے. امریکہ افغانوں کے 9 ارب ڈالر جاری کرے. پاکستان امدادی سرگرمیوں کا مرکز بننے کے لیے تیار ہے. وزیر خارجہ کا برطانیہ پر بھی طالبان سے رابطے پر زور. پاکستان ہاؤس لندن میں برطانوی پاکستانی کمیونٹی سے خطاب میں کہا کہ مغرب ہمیں قربانی کا بکرا بنانا چاہتا ہے. پاکستان میں دہشت گردوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں. مغربی میڈیا چاہے تو آ کر دیکھے. جرمنی کے انتخابات میں سوشل ڈیموکریٹک پارٹی نے اینگلا مرکل کی جماعت کرسچن ڈیموکریٹک پارٹی پر سبقت حاصل کر لی. گرین پارٹی 118 نشستوں کے ساتھ تیسری بڑی جماعت بن کر ابھر آئی. سوشل ڈیموکریٹس کے رہنما اولیف شولز نے گرین اور لبرل جماعتوں کے ساتھ مخلوط حکومت بنانے کی خواہش کا اظہار کر دیا. فرانس کے صدر میکرون کو شہری نے انڈا مار دیا. حیرت انگیز طور پر انڈا ٹوٹا نہیں، گردن پر لگا اور اچھل کر دوسری جانب گر گیا. انڈا پھینکنے والے شخص کو حراست میں لے لیا گیا. چند ماہ قبل فرانسیسی صدر کو ایک شخص نے تھپڑ بھی دے مارا تھا. T20 ورلڈ کپ اسکواڈ کے کچھ کھلاڑیوں کی نیشنل T20 میں ناقص پرفارمنس سے PCB پریشان. بعض کرکٹرز کی کارکردگی بہتر نہ ہونے پر اسکواڈ میں تبدیلیاں متوقع. چیئرمین PCB رمیز راجہ ٹورنامنٹ میں ٹیمز کے توازن اور پچز کے معیار سے ناخوش. ڈائریکٹر نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر کو ٹیمز متوازن کرنے کی ہدایت. دوسرا آل پاکستان وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈائمنڈ جوبلی گولڈ کپ فٹ بال ٹورنامنٹ ناک آؤٹ میچز میں عبداللہ شاہ غازی اور ہزارہ کمبائن کی ٹیمیں سیمی فائنل میں پہنچ گئیں. ٹورنامنٹ کے میچز جیو سپر سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. ویلین ہوزے کے 2 گول. اسپینش فٹ بال لیگ لالیگا میں ریال بیٹس نے گٹافے کو 2-0 سے شکست دے دی. لالیگا میں آج کا واحد میچ سیلٹا ویگو اور گریناڈا کے درمیان کھیلا جائے گا. لالیگا کے سنسنی خیز میچز دیکھیے پاکستان کے پہلے سپورٹس چینل جیو سپر پر. بلند و بالا پہاڑ، بہتے آبشار، خوبصورت وادیاں، دلکش نظارے. پاکستان کا قدرتی حسن میں کوئی ثانی نہیں. رواں سال صرف ملاکان ڈویژن میں 27 لاکھ سیاح آئے. وزیر اعظم نے تخت پائی میں بدھ مت کی قدیم عبادت گاہ کی تصاویر شیئر کر دیں. اور معروف گلوکار منیر حسین کے گیتوں کی مقبولیت آج بھی برقرار. مداح ان کی 26ویں برسی نہیں بھولے.